اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سب مل کے پڑھیے وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ
خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے تذکرے نال میں اور تساں اپنے ایمان نو تازہ کرنا ہے۔ عشق دی کتاب اُنّا چر مکمل نہیں ہوندی جنہ چر وچ تذکرائے بلال پاک نہ ہوئے۔ اور عشق ایک حقیقت ہے اور عشق اپنی پاور رکھتا ہے اور عشق اپنا فیصلہ کرن وچ بڑا دلیر ہوندا ہے۔ عشق کسی کو حوالے نہیں منگدا، دلائل نہیں منگدا، بس عشق دا اکو فیصلہ اور عشق دا اکو سودا ہے کہ جدوں موقع ملے درے یار تے قربان ہو جائے۔ عاشق کئی طرح دے نے، کچھ عاشقوں نے جلے کول بہ کے تڑپ دے نے، کچھ عاشقوں نے جڑے دور رہ کے تڑپ دے نے، ہے دوویں عاشق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی عاشق ہے، ہر صحابی عاشق، بڑا عشق کیتا ہے انہاں، بڑا پیار کیتا ہے اور عشق نے بڑے بڑے فیصلے کیتے نے۔ اور ایک عاشق وہ بھی ہے جنہیں ویکھیا تے نہیں لیکن قرن دے علاقے، یمن دے علاقے وچ دور رہ کے تڑپیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اویس خیر التابعین ہے، یہ سید التابعین ہے۔ اور ایک عاشق ہوئے جن نے ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک وری غار وچ ویکھیا ہے، ایک وری غار وچ ویکھیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال اسلام لے آ، انہاں سی نہیں کی تھی، انہاں کہا چہرہ ہی ایڈا سونا ہے، یہ کولوں جھوٹ دا شائبہ ہی نہیں، یہ منہوں جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ انہاں کہا جڑی دعوت دیندا نہ پیا وہ دعوت حق ہے، وہ سچ ہے۔ غار مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہا، اسلام دے دامن وچ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اجے 7 لوگ آئے نے، وچے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گل نو بڑا توجہ نہ سنیا جی، 7ویں بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ تو پہلا 6 نے، میں ترتیب نہیں پیش کردا پیا، ترتیب میں آگے جا کے دسنا، لیکن میں دس رہا کہ 7ویں جدو انہاں اسلام قبول کیتا ہے نا، انہاں دے سمیت ٹوٹل تعداد اس ویلے کنی سی 7،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نال لے کے نا ایک غار دے اندر اللہ اللہ کر دے سن پہ، مکہ مکرمہ تو ذرا شہر تو پنڈ تو علاقے تو ہٹ کے۔ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک آقا سی، ایک مالک سی جدا نام سی عبداللہ بن جدعان۔ وہ دے ہور بھی بڑے نوکر سن، کم از کم 100 نوکر سن وہ دے، انہاں وچ ایک بلال سی۔ باقی سارے نو انہیں علاقے چو کر دیتا تے بلال نو رہن دیتا، چونکہ تقدیر وچ کچھ اور لکھیا سی، بلال نو رہن دیتا۔ یہ بکریاں چار دے رہے۔ ایک دن بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چار دیا نا اس غار والا آ گئے، اس غار والا آ گئے جتھے نبیاں دا امام جلوہ فرما ہے، جتھے رسولاں دے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، اس غار والا آ گئے۔ بکریاں بھی تعداد اندر ٹھیک نے تے غار تے ویسے ہی خوش نصیب جتھے اللہ دے محبوب تے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا لایا ہے تے پاگاں والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑے محبوب دے نال نال نے، بولو جیڑے محبوب دے نال نال نے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین ماہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اور او لوگ جڑے انہاں دے نال نال نے او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ بکریاں چارن والا کو چار دے پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدوہا غار وچوں باہر کڈیا، انج کر کے سرکار نے ویکھ کے فرمایا وہ بیلیا، وہ بکریاں چار نالیا، کسے بکری دا دودھ سانو بھی پیانا ہے، کسے بکری دا دودھ سانو بھی پیانا ہے۔ تاریخ دمشق تذکرہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ پوری حدیث موجود ہے، اسلام لے آن دا واقعہ۔ سانو پیانا ہے؟ انہیں آکھیا چہرہ بڑا سونا ہے، انہیں آکھیا جناب کوئی انکاری نہیں، ایک بکری دا وچوں مالک میں ہاں، باقیاں بکریاں دا مالک میرا مالک ہے عبداللہ بن جدعان، ایک بکری میری ہے وہ میں پیش کر دینا، دودھ دین دی ہے دودھ لے لو۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نا کی ہے؟ آئے ہائے ہائے، فرمایا تیرا نا کی ہے؟ کہنے لگا سونے چہرے والیا میرا نا ہے بلال۔ سارے بولو سارے بولو، اج تے گل میں شروع کی تھی۔ کہنے لگا سونے چہرے والیا میرا نام ہے بلال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس کیڑی بکری تیری ہے؟ انہیں بکری والی اشارہ کیتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا میرے ابو بکر صدیق جی آقا حکم ہوئے، فرمایا میرا لکڑی والا پیالہ دے دیو۔ جس ویلے پیالہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری دی پشت تے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ مبارک پھیریا، بکری دی کھیری دی اندر دودھ پیا اتر دائے، اینا دودھ آیا اینا دودھ آیا، اس بکری نے اپنی لتاں چوڑیاں کر دیتیاں، لتاں کھول دیتیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو گئے، پیالہ رکھیا، پھر اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ مبارک دے نال میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکری دا دودھ چون لگ پے، بکری دا دودھ دھون لگ پے۔ جس ویلے پیالے دے کناریاں تک دودھ آ گیا، جاگو تے آ گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جڑا ہے پورا پیالہ دودھ دا نوش فرمایا، جدوں پیٹ بھر گیا پھر آپ نے بکری دا دودھ چویا، پھر جناب سیدنا صدیق
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو عطا فرمایا، پھر انہاں دا پیٹ بھریا، پھر آپ نے بکری دا دودھ دویا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں والے پیالہ ودایا، فرمایا پی لے۔ انہیں یاد رکھیا جے ایک مسئلہ ہے دے وچ بڑے عشق دا پوائنٹ ہے، بڑے عشق والا نکتہ ہے، اوہی پیالہ جنوں منہ تے نال لا کے ہونٹاں وال لا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتا ہے، اسے پیالے وچوں یار غار نے پیتا ہے، اسے پیالے وچوں بلال پاک نے پیتا ہے۔ جی ہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا زندہ باد۔ جدو انسان گلاس دے نال منہ لاندا ہے، ہونٹ لاندا ہے، کچھ نہ کچھ لابے دہن تے نکلدا ہے نا، کچھ مکس تے ہوندا ہے نا، کچھ نال ملدا تے ایوے نا۔ اے بلال اجے تے اج تو آیا ہے، تو کنیاں پاگاں والا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے لابے دہن دے ذائقے تم ہی لے رہے آئے۔ بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پی لیا، جدوں شکم سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یارے غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال غار وچوں باہر تشریف لے آئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وال توجہ فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اسلام لے آ، اسلام قبول کر لے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ایک لمحے واسطے سوچیا ہے، نہ ایک لمحے واسطے نہ کیتی ہے، بلکہ فوری طور تے گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا۔ مل کے ذرا کہہ دیو، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا۔ پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ اور چاشنی ہے نا ذکر بلال وچ، بولو چاشنی ہے نا، شرینی ہے، مٹھاس ہے، لطف ہے، چس ہے، مزہ ہے تو پھر لو، جو ہے جو صحیح تو پھر لو مزہ۔ مل کے ذرا آنکھوں، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا۔ پھر کی کیتا نے پڑھ لیا کلمہ اور سب کو پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ اور پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ اور گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گیا۔ لو جی اے کڑی یو سی جدوں بلال پاک نو میرے آقا نال پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، پھر عشق زندگی دے آخری ساہ تک اتریا نہیں، ختم نہیں ہویا، بلکہ ودہ گیا، بلکہ ودہ گیا ہے، یہ دے اندر اضافہ ہوندہ رہے ہیں۔ بکریاں 3 دن لے کے اسے غار والا ہوندے رہے، روز آنا، روز ہی محبوب نو دودھ پیا جانا،
نالے آپ ہی پی لینا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دا چویا۔ سبحان اللہ۔ دعا کریا کرو قیامت والے دن حوض کوثر دا پیالہ محبوب دے ہتھوں نصیب ہو جائے۔ میرے آقا آواز دے کے فرمان، او میرے غلامہ ادھر آ، تینوں میں آپ پیاواں۔ جی آئے صدقہ بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اللہ اکبر۔ آنا بکریاں لے کے، بکریاں ایک پاسے بہ رہنا، شام نو جانا رجیاں پجیاں چنگیاں صحت مند تے دودھ ساریاں بکریاں دی کھیری چتریا ہونا۔ عبداللہ بن جدان نو ایک بندہ کہن لگا، اے جڑا بلال ہی نا دا دھیان کر، یہ پتہ نہیں کتھے بکریاں لے کے جاندہ ہی، میں ویکھیا یہ چراندہ چروندہ کوئی نہیں ہوں۔ انہیں آکھیا کھیریاں تے پریاں ہوندیاں، بکریاں دیاں پیٹ جڑے نے وہ فل ہوندے نے، رج کے ہوندیاں نے، گل کی ہے؟ ہولی ہولی کھوج لائی، پتہ لگا۔ انہیں آکھیا مینوں شک پیندا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کتے ہتھے چڑھ گیا ہے، کیونکہ اے اسے پاسے جاندہ ہی، اسے غار وال، اسے پہاڑ وال، یہ ادھر ہی لے کے جاندہ ہی۔ عبداللہ بن جدان کہنے لگا، او بلال ایک گل ٹھیک ہے، اے جڑی گل دستا ہے ٹھیک ہے؟ انہاں آکھیا ایک واری نہیں ٹھیک ہے، 50 واری ٹھیک ہے ہی ٹھیک ہے، میں انکاری ہے دا کوئی؟ میں جاندہ بھی ادھر ہاں تے مزے دی گل ہے، میں انہاں دا کلمہ بھی پڑھ لیا آجے، تواڈے کو جو ہوندہ کر لو، بڑی گل ہے، میری جان لے لو گے نا، جو تواڈے کو ہوندہ کر لو۔ حضرت سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل وچ خیال آیا، بکریاں تے نہ دیتیاں چھڈ، انہاں آکھیا بکریاں تسی چارو تواڈا کام جانے، آج تو بعد میں تیریاں بکریاں نہیں چارنی ہیں، لیکن یاد رکھی میں ایک کام ایسا کرنا ہے جس کام تو اللہ نے میرے عشق نو عروج دینا ہے۔ وہ کام کی رات دا ویلا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حرم پاک وچ، مروہ والی سائیڈ تو چار چفیریوں ویکھیا کو مینوں ویندا تے نہیں، وہ جڑے 360 بت تے پئے سن انہاں بتاں اتے آپ نے تھکیا، وہ ایک کافر نے ویکھ لیا، وہ پجا عبداللہ بن جدان وال گیا، انہیں آکھیا تو اپنا دین کدوں دا بدل لیا ہے؟ انہیں آکھیا میں تے 100 اونٹنیاں قربان کیتیاں اگلے دن اجے اپنے بتاں واسطے، تے میں دین کدوں بدلیا؟ انہیں آکھیا پھر تیرا جڑا ہی نا وہ غلام بلال انہیں پھر ایک کام کیتا ہی، ابو جال بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، عتبہ بھی آیا، شیبہ بھی آیا، بلال انج کیتا ہی؟ انہیں آکھیا جی بالکل کیتا ہے، انکاری دے آئی نہیں، انہیں کہا بالکل کیتا ہے، میں کیتا ہے کام، انکار نہیں، میں کیتا ہے۔ انہیں کہا اچھا، عبداللہ بن جدان کہنے لگا لے جو انہوں، یہ ہن میرا نہیں، یہ تواڈا ہی ہے، لے جو انہوں۔ تاریخ دمشق دی جڑی میں روایت پیش کرنا پیا، اسے دی ساری عبارت ہے جڑی میں دسنا پیا تانوں۔ امیہ بن خلف لے گیا، انہیں کہا انہوں میرے کو آن دیو، جاندیاں ریت دا ایریا سی، سورج پوری تمازت نال تے حرارت نال چمکدا پیا، ریت گرم ہوئی ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت دے اتے لٹا دیتا گیا، تاب دی ریتے لٹایا گیا، بھاری برکم پتھر چک چک کے اتے جسم دے رکھ دے رہے تاکہ اپنی کروڑ نہ لے سکے، تاکہ اپنا پاسا نہ پلٹ سکے، اپنی سائیڈ نہ بدل سکے۔ دل دے اندر انہاں دے خیال ہے انہیں ہو سکتا ہے باز آ جائے، انہیں ہو سکتا ہے باز آ جائے، انہیں ہو سکتا ہے کلمہ چھڑ دے وے، نالے وہ مار دینے پے، نالے گلے دے اندر رسیاں پا کے کسیڑ دینے پے، نالے آن دینے بلال او نہ لینا چھڑ دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نہ لینا چھڑ دے، ایک کلمہ چھڑ دے، اس چاشنی چھڑ دے، جڑا ایمان قبول کیتا ہی انہوں چھڑ دے۔ چنانچہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بار بار فرما دینے، او مکے دیو کافرو، او ابو جہل تمہیں سن لے، اے ابو لہب تمہیں سن لے، اے عتبہ تمہیں سن لے، اے شیبہ تمہیں سن لے، اے ولید بن مغیرہ تمہیں سن لے، اے عقبہ بن ابی معیط تمہیں سن لے، اے میرے آقا امیہ بن خلف تے عبداللہ بن جدان تسی بھی کان کھول کے سن لو، میں اپنی جان دے سکنا وا، پر مصطفیٰ دا دیتا ایمان میں نہیں دے سکتا۔ ہائے ہائے
میں اپنی جان تے دے سکنا وا پر یار دا دیتا ایمان نہیں دے سکدا میریاں ہڈیاں توڑ دیو میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیو میریاں بوٹیاں نوچ کے کسے جگہ تے دفن کر دیو سارے میرے خون دے قطرے نچوڑ لو آخری قطرہ بھی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے قربان کرنا جاننا وا اپنی جان دینا جاننا وا اس واسطے یاد رکھے آجے میں نو اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں انکو گل دی پرواہ جدے لڑ لگا وا میرا یار راضی روے میرا مدینے دا تاجدار راضی روے اور کسے گل دی کوئی پرواہ نہیں مار پیندی ہے پئی سزاواں دتیاں جا رہیاں نے گھوڑے مارے جا رہے نے اسے واسطے اسے پداش دے اندر انہیں اللہ دا نام کیوں لیا ہے اسے شور مچاندے نے پے اسے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام دی زبان تے کیوں آیا ہے جناؤ زیادہ مار دینے آپ نہ اچھی اچھی اللہ دا نام لیں دینے پے ایک گھوڑا وجدہ ہے یا گلے دے اندر رسیاں پا کے کسیڑ دینے بچے پتھر مار دینے رسیاں مار دینے روڑے مار دینے آپ اچھی اچھی آہدن 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 اللہ دا انہیں اچھی نہ لیں دینے پہ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار گار مصطفیٰ آج یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لنگے نے آپ نے فرمایا ہوئے دنیا دیا کتیا ہو میاں بن قلب کیوں مارنا ہے پیا انو اس واسطے مارنا ہے نہ پیا یہ اللہ دا نا لیندہ ہے اس واسطے مارنا ہے نہ پیا یہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ترانے علاپ دائے انہاں دا کلمہ پڑے آزو انہاں دا دین قبول کیتا آزو تو آٹے پتانو چھڑ کے ایک وحدہ اولا شریک دی عظمت دا اعلان کر دائے پیا اے یہ دی سیدہ جرم بھی ہے یہ نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہیں کلمہ طیبہ پڑے آئے انہاں کیا بالکل اے جرم ہے اے ابو بکر جتنو اینا پیارے پھر خرید لے تو مالدار بھی ہے تیرے کل مال بھی ہے تو تاجر بھی ہے بڑا سیانا تاجر ہے ہو سکتا ہی تینو خرید لے تیرے دل نو ٹھنڈ پہ جائے گی ساڑھی مار تو بچ جائے گا آپ نے فرمایا میں خرید لینا وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا گئے اے ماں زاگ دے کاجل والیا ودوہا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمیم دیاں کللا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے تھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بلال نو مار پہندی وے کے آیا میرا دل بڑا گھبرایا ہے میرے دل جڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے حضور اگر اجازت دیو تے میں بلال نو خرید کے لیا اللہ اکبر ابو بکر ابو بکر فرمایا بلال نو خریدن جانا ہی حصہ میرا بھی ملا لیں بولو تو صحیح میرا بھی حصہ ملا لیں جدوں بلال نو خریدن جانا ہی آئے آئے سیدنا صدیق پاک چپ کر کے ٹر پے چپ کر کے ٹر پے گئے نے امیہ بن خلف مار دائے پیا آپ نے فرمایا بلال جدوں اچھی بولنا ہے تینوں بہتی مار پیندی ہے نا تے یار دائی لینا ہے ذرا ہوڑی ہوڑی لے لیا کر اے بغیرت نہ سنے تے نہ مارے بلال پاک دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے آپ آندے نے جنہ لطف محبوب دا نام لے کے مار کھان وچ آوندا ہے میرا تے دل کردہ ہے حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے حلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلاد رہے حلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلاد رہے
سونے چہرے والیا لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے مل کے ذرا تسی بھی کہہ دیو لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے حلق پہ تیگ رہے اور سینے پہ جلاد رہے آقا لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جنہ میں اچھی نہ لینا وا انیاں ماراں بہتیاں پیندیاں نے اے مینوں پوچھو انہاں ماراں وچ قرار کنا ہے اے مینوں پوچھو انہاں ماراں وچ سکون کنا ہے بار بار مار کھاندے نے ہر لمحے مار کھاندے نے تے کی فرماندے نے تو ہو کے تر شروع مجھے ایزا ہزار دے او امیہ بن خلف یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے تو ہو کہ ترشرو مجھے ایزا ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے او فلانا نشئی آندھنے لیمو دا پانی پیایا کرو انہوں پھٹکڑی دا پانی پیایا کرو کیوں ترشی آوے انہوں مالٹے کھلایا کرو کیوں ادھے اندر ترشی آوے ادھا نشہ ختم ہووے فرماندے نے تو ہو کے ترش رو مجھے ایزا ہزار دے تو ہو کے ترش رو مجھے ایزا ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے تو امیہ بن خلف آندہ ہوئے گا ایک کیڑا نشہ بلال تیرے گول آندے ہونگے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نشہ ہے رخ ودوہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ایو دا نشہ ہے جڑا میریاں نظران میں سما چکے آئے خبردار جڑا تیرا کام میں ہو تو کری جا جڑا میرا کام میں ہو میں کری جا تیری ڈیوٹی ہے مارنا تو ماری جا میری ڈیوٹی ہے اچھی نہ لے جانا تے میں رب تے رب دے رسول دا نا اچھی لے جانا وا پیا تو اپنا کم کریا میں اپنا کم کرنا وا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پھر فرمایا ہے اے بلال میں نہیں دیکھ سکتا جو تیرنا ظلم و ستم ہوندا ہے پیا آہستہ نہ لے لیا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال چواندے ہونگے اے پیارے صدیق جی بلال فرمایا جس ویلے تینوں پتہ ہے نا کمار مٹی دا پیالہ تیار کرنا چاہندا ہے تے جاندا ہے سدھا پہاڑی دے ایریے وچ پکی مٹی لے کے آوندا ہے پھر آ کے مٹی نو کٹدا ہے پہلا مٹی اس جگہ دی جدائی برداشت کر دیئے پھر وہ کٹائی برداشت کر دیئے پٹائی برداشت کر دیئے پھر او دے سر وچ پانی پاندا ہے وہ غوطے برداشت کر دیئے پھر انہوں ہتھاں نال گوندا ہے او پوری پاور دے نال جس ویلے گوندا ہے یہ دباؤ برداشت کر دیئے پھر اس تو بعد چاکو تے چاڑ دائے پھر کتے جا کے پیالہ تیار ہوندا ہے پھر مارکیٹ دے اندر وکن واسطے پیالہ جاندا ہے گاہک انے وائی نہیں لے لیندا بلکہ پیالہ پھڑ دائے پانی پا کے ویندا ہے کتوں سمدا تے نہیں کتوں کچا تے نہیں اے پلا تے نہیں اے تریڑ تے نہیں ٹوٹتے نہ جائے گا کھڑکا وجا کے ویندا ہے حضرت بلال آندے ہونگے پیارے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک پیالے نو یار دے ہونٹاں تک پہنچن واسطے انیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے اے ابو بکر صدیق میری کیفیت وے میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ آئے جی
آندے ہونگے میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں. میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں. پر گالے وے ابو بکر پسند آیا ہوں میں اس وقت میں نگاہ یار میں. پسند آیا ہوں اس وقت میں نگاہ یار میں. میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں. پسند آیا ہوں اس وقت میں نگاہ پسند آیا ہوں اس وقت میں نگاہ یار میں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے امیہ بن خلف. انہاں کیا ہاں ابو بکر. فرمایا میرا بلال میں نو دے دے. اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو. میرا بلال مینو دے دے. انہاں کیا لے جا او نہ مارے نو تینوں بڑا رحم آندا ہے. فرمایا ہاں مینوں بڑا رحم آندا ہے. انہیں آکھیا پھر لے جا. حضرت صدیق پاک بلال نو لین لگے. انہیں آکھیا ایویں نہیں دینا سودا مک میرے نال سودا کر پھر بلال دیاں گا. آپ نے فرمایا سودا کی کرنا ہی. آپ انہیں آکھیا سودا اے وے جیڑا تیرا غلام ہے نفتاس او مینوں دے. او چٹے رنگ دا ہے او مینوں دے. تو اس گندمی رنگ دا بلال لے جا سانولا بلال لے جا. آپ نے فرمایا سودا منظور ہے سودا منظور ہے. انہیں آکھیا نہیں. پھر گیا سودے تو امیہ بن خلف. وہ کہن لگا منو نفتاس دی بیوی بھی دے. آپ نے فرمایا وہ بھی لے لے. پھر ٹھیک ہے. پھر گیا کہن لگا وہ دی بیٹی بھی دے. آپ نے فرمایا وہ بھی لے لے. ہن سودا پکا ہو گیا. پھر گیا امیہ بن خلف. کہن لگا مینو 200 درہم بھی نال دے. آپ نے فرمایا تو نہ گلا بندہ ہے تیرے نہ کی سودا کرنا ہے. انہیں آکھیا آخری گل جڑی میں کر دیتی ہے دے نال 200 درہم. آپ نے فرمایا چلو بھی لے لے. نفتاس بھی دیتا بیویوں دی بھی دیتی بیٹی بھی دیتی 200 درہم بھی دیتے. سارا کو جو دے حوالے کیتا. بلال لے لیا. ہائے 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 ہائے. بلال لے لیا. وہ اکھن لگا ابو بکر میں تے سمجھیا بڑا تو سیانا تاجر ہے پر سودے چ گھاٹا کھا گیا ہے. فرمایا تینوں کی پتا ہوئے میں کنا نفع کما گیا ہوں. تینوں کی پتا ہوئے. فرمایا تینوں کی پتا ہوئے میں کنا نفع کما گیا ہوں. تینوں نہیں پتا میں کیڑی چیز لے چلا ہوں کیڑی ہستی لے چلا ہوں کیڑی ذات میں لے چلا ہوں کیڑی پرسنالٹی تے شخصیت لے چلا ہوں. انہیں آکھیا چٹے رنگ دا تو لے لیا ہے پر جڑا تینوں باہروں چٹا دسدا ہے اندروں سارا ہی کالا ہی. پر جڑا تینوں باہروں کالا دسدا ہے اندروں بڑا ہی بھاگاں والا. اللہ اکبر. یا رسول حق چاہیے یا غوث اعظم. ہاں زندہ باد. اندروں بڑا چٹا ہی ہے. تینوں انج لگدا بھی جویں میں سودا خسارہ کر لیا ہے. انہاں کہا نا گھاٹے وچ تو رہیا ہے ایتھے بھی قبر وچ بھی حشر وچ بھی. تے بلال پاک نو لے کے آ گئے.
شیخ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے موقع دے فرمایا ہے، فرماندے نے دل کالے نالو منہ کالا چنگا، بولو نا سبحان اللہ، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، تے جے کوئی اس نو جانے ہووے تے تا دل یار پچھانے اور اگے فرماندے نے اے دل یار دے پیچھے ہووے متا یار بھی اس نو جانے سے عالم چھوڑ وہ مسیطہ نسے میرا کامل باہو وہ جدو دگے نے دل ٹھکانے اللہ اکبر یا فرمایا تو سمجھنا میں سودا نکمہ کیتا ہے؟ نا میں بڑا اچھا سودا کیتا ہے، بڑا اچھا سودا میں کیتا ہے۔ وہ آکھن والے نے بڑا سونا آکھیا ہے، پتہ نہیں کیویں آکھیا سو، جویں بھی آکھیا سو پر آکھیا سونا آکھیا بڑا سونا سو۔ آندہ امیہ بن خلف تینوں کی پتہ ہوئے بلال دی شان کیے، بلال دا مقام کیے، تو رنگ وے کے سودے کرنا ہے بیا، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر رنگا نہ سودے نہیں کیتے جاندے۔ اندر رات معراج نبی دی کالی رات معراج نبی دی کالی تے حرف قرآن دے کالے او کالے رنگ دا او یار بنایا خود کالی کملی والے آنکھوں نہ مل کے ذرا سارے تسی بھی کہہ دیو او کالے رنگ دا او یار بنایا کالے رنگ دا مل کے ذرا آنکھوں کالے
کالے رنگ دا او یار بنایا خود کالی کملی والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال پاک نو لے کے خرید کے بڑے چائیں آئے 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 بڑے چائیں سمجھ دو نا خوشی خوشی پوری شادمانی نال پوری مسرت نال لے کے محبوب دے ویڑے آئے نے بارگاہ چائے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال نو سینے لایا ہے پیشانی چمی بوسا دیتا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر خرید لے آندائی جی آقا خرید لے آندائے فرمایا میں تنو آکھیا زی میرا عیسیٰ بھی ملائیں حضرت صدیق پاک رون لگ پے اکھاں بچوں ہجوان دیاں ناراں جا رہی ہو یہاں عرض کر دینے سونیا میں کیڑا پلیوں دیتا ہے کوئی چیز دیتی ہے سونیا تو آڈائی صدقہ اللہ دیتا سی تے میں آگاں دے چھڑے آئے مدینے دیا تاجدارا صدیق بھی تو آڈائے مال بھی تو آڈائے تے بلال بھی تو آڈائے میں اپنے واسطے تنی خرید کے لے آندہ اے سونے چہرے والے اے بلال میں تو آڈے سامنے تو آڈیاں قدمہ دے بلال نو آزاد کرنا ماں بیا تو آڈے سامنے تو آڈے قدمہ دے تو آڈائی بلال بولو تے صحیح تو آڈائی بلال تے میں نو آزاد کرنا پیا سونے میرا کی سی اس ساریاں عزتاں اس سارا مقام اس سارا وقار مدینے دے تاجدارا تواڈے صدقے ساڈا کی ہے آئے آئے تے صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے آندے ہونگے قدمہ چڑھے ہونگے آندے ہونگے اے سونے چہرے والے قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے مل کے ذرا آنکھو یہ دل بھی کدی جہان دین دا موقع آوے نہ موسیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے انشاءاللہ کوئی بھی مسلمان پیچھے نہیں ہٹے گا کدی زندگی اندر موقع آ جائے اے جان بھی قربان ہے اے اولاد بھی قربان ہے اے خونی رشتے بھی قربان ہے اے تعلق داریاں بھی قربان ہے ہر شے قربان ہے کیونکہ ساڈا مشرف تے ساڈا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جنہ کیا سونیا میں بھی تو آڈا میری جان بھی تو آڈی تے میرا مال بھی تو آڈا ہے اے بلال بھی تو آڈا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے مل کے آنکھوں ذرا یہ دل بھی یہ دل بھی تمہارا ہے قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے بڑا سونا وقت
تھوڑا سا ایکو کم کر کے بیس بڑھا بیس ایکو کم کر دے ذرا. بڑا سونا وقت گزاریا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ جدوں موقع آیا اذان دا، سب تو پہلی اذان ڈیوٹی لائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تسی اندازہ کرو کڈی اچھی آواز ہوئے گی آپ دی تے کڈی سونی آواز ہوئے گی آپ دی. چونکہ اذان دینے کے لیے آواز کا بلند ہونا ضروری ہے اس دور میں. آج تو لاؤڈ سپیکر ہے نا، اور پھر الفاظ کی ادائیگی کتنی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ جڑا لفظ مرضی لمحہ کر چھڑیا، جڑا مرضی نکاح کر چھڑیا. اور بدی آواز میں اذان دینا یہ بھی شرع میں مناسب نہیں. خوش گلو مؤذن ہو تاکہ کافر بھی سنے، ان کا دل اسلام کی طرف کھنچا چلا آئے کہ جس اسلام دا ہوکا تے آوازہ اتنا حسین ہے، اس اسلام دا نظام کتنا حسین ہوئے گا. اس لیے خوش گلو مؤذن ہونا چاہیے. اب سوچئے ذرا سیدنا بلال پاک کتنے خوش آواز ہوں گے، کتنا اللہ نے لحن داؤدی عطا کیا ہوگا. پھر کعبہ شریف جب آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرا بلال کدھر ہے؟ مکہ فتح ہو گیا، میرا بلال کدھر ہے؟ عرض کر دینے آقا میں حاضر ہاں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذان دا ٹائم ہے بلال، اگے جتھے بھی اذان دیتی جے نا اتھے مناریاں تے چڑھ کے، چھتاں تے چڑھ کے یا اچھی جگہ تے کھلو کے، آج کوئی عام جگہ نہیں بلکہ بیت اللہ ہے اور ادھر حکم حبیب اللہ ہے. کعبۃ اللہ دی چھت تے چڑھو تے اذان دیو تاکہ پتہ لگے بلال دا مقام کی ہے، بلال دا مقام کی ہے، بلال دا شان کی ہے. ایک نکی جی شان ہے. ہن اندازہ کرو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بلال دا مقام ہے وے تے جدا بلال نے کلمہ پڑھیا اس نبی دا شان کی ہونا ہے، او دا شان کی ہوئے گا. آخری بات، چونکہ اتنا کچھ ہے کمپیوٹر میں کہ یہ نہ ختم ہونے والے سودے ہیں، لیکن لاسٹ بات کرنے لگا ہوں، سنیے توجہ سے. جدوں آیا نا آپ دے وصال دا ویلا، وصال دا ویلا، مکہ مکرمہ تے چھڑیا تے مدینہ منورہ آئے ہجرت کر کے. پھر مدینہ شریف کدوں چھڑیا؟ جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا ہے. 6 مہینے رہے بڑے اوکھے، بڑے مشکل نال کہ میں ان اذانہ کدے واسطے پڑھا، کدے واسطے پڑھا. اگے میں اذان دیندا ساں تے اذان والا سامنے بیٹھا ہوندا سی تے مزہ ہوندا سی اذانہ دین دا. ہن میں کدے واسطے پڑھا؟ سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے آپ چلے گئے ملک شام، حلب شہر ملک شام دا، اتھے چلے گئے. اتھے آپ دا مزار پر انوار ہے، اتھے چلے گئے. جدوں آیا نا وصال دا ویلا، یاد رکھیا جے آپ دی اماں جی اسلام لے آندا سی، آپ دے بھائی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہاں بھی اسلام قبول کیتا سی. پتہ جے کہ نہیں آپ دے بھرا دا؟ نہیں پتہ. حضرت سیدنا بلال پاک دا ایک بھائی بھی سی، وہ بھی صحابی سن. انہاں دا نام سی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اماں جی حمامہ انہاں بھی اسلام قبول کیتا سی، وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ نے. اچھا اے حلب شہر دے اندر جدو وصال دا ویلا آیا تے بیوی رون لگ پئی، بیوی رون لگ پئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی شادی کروائی سی، حضرت ابو البکیر انہاں دی بیٹی نال شادی کروائی سی. وہ بیوی رون لگ پئی. جدو روئی نا تے کہن لگی واہ حزنا، واہ حزنا، ہائے غم، ہائے غم، واہ تاسا، واہ تاسا، غمہ گھیرا پا لیا ہے. اجڑنیاں پئی، میرا شوہر میری عزت عظمت دا وارث دنیا تو جاندا پیا. سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نزا دے ویلے آخری ساری قوت سمیٹ کے زبان اتے لے آندی
تے فرمان لگے میری بیوی اے نہ آخ واہ ازنا واہ تاسا بلکہ تو اس طرح آخ واہ تارابا ایدہ مطلب ہے ہائے کائنات والیو کنہ خوشی دا موقع آ گیا ہے اللہ نولا کی محمدن و صحابہ انہیں بلال نے موت دا پل پار کرنا ہے محمد یارانال بلال دی ملاقات ہو جانی مجھے دنیا والو لاوارث نہ سمجھو مجھے دنیا والو لاوارث نہ سمجھو مجھے دنیا والو آخری مصرع ذرا پڑھ دیو مل کے مجھے دنیا والو لاوارث نہ سمجھو مجھے دنیا والو لاوارث مجھے دنیا والو لاوارث نہ سمجھو کہ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث ہے میرے وہ محمد تین بریہ مل کے ذرا کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اللہ تعالیٰ مینو تے توانو حضرت سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ دے عشق دیاں اللہ سانو چنگاریاں نصیب فرمائے اور یہ بھی دعا کری اللہ تعالیٰ انہاں دی سیرت پاک تے رہ کے سانو عمل کر کے اپنی دنیا اپنی قبر اپنا حشر بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ